أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا مولى الموحدين إمام العارفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا۔ ہماری گفتگو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر، عظیم اور عبادت گزار، متقی پرہیزگار صحابی جناب حمام کے لیے جو نصیحتیں مولا نے بیان کی ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، مومنین کے اوصاف میں سے اہم ترین اوصاف یہ ہے، وہ جب نیک اعمال بجا لانے کے باوجود مومن ہمیشہ خوف کا شکار ہوتا ہے۔ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، مسجد میں اول وقت میں نماز جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، فقراء، مساکین، محتاج انسانوں کی مدد کیا کرتے ہیں، یتیموں کے اوپر احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے لیے رزق روزی کا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نیک عمل انجام دیتے ہیں مومن، لیکن پھر بھی خائف رہتا ہے، پھر بھی مومن خوف کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے ذات میرے یہ نیک اعمال اللہ کے درگاہ میں اس قابل ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میرے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، جبکہ قرآن میں خدا نے وعدہ لے رکھا ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین، و تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے وعدہ لے رکھا ہے کہ متقین کے اعمال کو خداوند متعال کی ذات قبول کرے گا۔ لیکن متقی وہ ہے کہ وہ خوف زدہ رہتا ہے، خائف رہتا ہے، بھئی میں نے جو نیک عمل انجام دی ہے کہ میرا رب، میرا معبود اس کو قبول کرے گا یا نہیں، وہ خوف کے حالت میں رہتا ہے۔ یمسی وہمہ الشکر، اس حالت میں مومن شام کرتا ہے کہ اس کا ہم و غم، اس کا کرتا درتا اللہ کی ذات کے قدردانی اور خدا کی ذات کا شکر بجا لانا ہوتا ہے۔ وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ الذِّكْر، اس کیفیت میں، اس حالت میں مومن صبح صبح کرتا ہے اور مومن کا ہم و غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور خداوند متعال کا ذکر کرنا۔ قرآن کی آیت ہے نا: یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں کثرت سے خداوند متعال کی ذات کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، خداوند متعال کی پاکیزگی اور خداوند متعال کی ذات کو یاد کیا کرو۔ یہ مومن کی اہم ترین خصلتوں میں سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے خداوند متعال کی ذات کا جب ذکر کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جب ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک قسم کی خوف ٹھہرتا ہے، اور ایک دل، ان کے دل میں خداوند متعال کی ذات سے ایک قسم کی خشیت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا: وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ذکر الہی سے ان کے دلوں میں خوف بیٹھتا ہے تو مومن اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ یہ بھی تو حضرت، تو اس جملے میں مولا نے مومن کی اہم ترین خصوصیت بیان فرمایا، مومن کا صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے معمور ہوتا ہے۔ یہ بھی تو حضرن، ہمیشہ خوف اور خطر میں گزرتا ہے، یعنی اس کیفیت میں وہ مومن گزرتا ہے کہ خوف کی کیفیت میں، خطر کی کیفیت میں مومن کا وقت گزرتا ہے۔ وَيُصْبِحُ فَرِحًا، ایک طرف سے خوف ہوتا ہے، ایک طرف سے خوشحال ہوتا ہے۔ وَيُصْبِحُ فَرِحًا یعنی صبح جب اٹھتا ہے تو خوش اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ شام کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی یاد میں مومن خوف زدہ رہتا ہے کہ میرے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، میری نیکیاں خدا کے درگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، ایک قسم کی خوف کی کیفیت میں مومن کی شام ہوتی ہے۔ وَيُصْبِحُ
فرحن، اور مومن جب صبح اٹھتا ہے تو خوشحال، اللہ کی نعمتوں سے قدردانی کرتے وہ عمل بتایا تھا نا آپ کو، اسی لیے صبح کے ٹائم پہ کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حمد بجا لانے کی تاکید ہے۔ جب صبح ہو تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلہ، پروردگار ساری تعریفیں، ساری مدح، ساری ستائش لائق ہے تیری ذات کے لیے، سزاوار ہے تیری ذات کے لیے، اور تجھے ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تو ہی لائق حمد ثنا ہے۔ یہ ذکر پڑھیں گے تو آپ کے لیے خدا کی ذات بہت سارے ثواب عطا کرے گا۔ تو مومن کا ہم و غم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر، اور صبح مومن خوشحال ہو کر صبح کرتے ہیں۔ حذرا لما حذر من الغفلتی، خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور جب صبح کے بعد رات کی جب تاریکی ہوتی ہے تو مومن اس خوف میں ہوتا ہے کہ بھئی میری جو رات ہے وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو کر نہ گزارے، میرا جو دن ہے اللہ کی ذات سے غفلت ہو کر نہ گزارے، اس خوف میں ہوتا ہے یہ مومن، خوف الہی کش کر دے۔ حذرن یعنی مومن ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ لما حذر من الغفلتی، کیونکہ غفلت سے، اللہ کے ذکر سے انسان کا غافل ہونا، اللہ کی نعمتوں سے انسان کا غافل ہونا، اپنی آخرت کے بارے میں انسان کا غافل ہونا، اپنے قبر کے بارے میں غافل ہونا، یہ سارے انسان کے لیے انسان کی ظلمت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو مقرب بندے ہیں وہ خوف میں ہوتا ہے کہ پروردگار میری رات تیری ذکر سے غافل ہو کر نہ گزرے، پروردگار میرا دن تیری ذکر سے غافل ہو کر نہ گزرے، یہ مومن کے دل میں خوف رہتا ہے۔ وَفَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، اور خداوند متعال کی جانب سے مومن کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب خداوند متعال کی جانب سے خدا کی فضل، خدا کی مہربانی، خدا کی رحمت جب مومن کو نصیب ہوتا ہے تو خدا کی ذات کے نعمتوں سے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی خوشی اور سرور ہوتا ہے اس فضل اور رحمت کی دولت سے جو اسے خدا کی جانب سے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب اسے کوئی خوشحالی کا، کوئی خوش ہونے والے کوئی خبر مل جائے، خوش ہونے والے کوئی چیز مل جائے تو اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کے اوپر مومن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل اور مہربانی سے عطا کردہ نعمتوں کے اوپر مومن خوش ہوتا ہے۔ ان استصعبت علیہ نفسه فیما تکرہ لم یعطها سؤلها فیما تحب، اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال سے گزر جائے تو اس یعنی صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا، یعنی اگر نفس انسانی نفس کہتا ہے کہ بھئی کسی ناخوشگوار حالت سے گزرنے کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے، مثال کے طور پر نفس امارہ ہے نا، قرآن نے کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم نفسی، انسان کا نفس ہی امارہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، انسان کا نفس انسان کو حکم دیتا ہے کہ بھئی اللہ کی معصیت کرو، اللہ کے نافرمانی کرو۔ انسان کی گمراہی کا اہم ترین، سب سے اہم عمل، مؤثر عمل گمراہ کرنے کا کون ہے؟ خود نفس انسان ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں انسانوں میں جنہوں نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی باتوں میں وہ آتے ہیں۔ یعنی معبود بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پے در پہ نفس انسان جو کہے فوراً اس کو عمل انجام دیتے ہیں، یعنی نفس کی مطابقت کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و بندگی نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت نے بتایا افرأیت، اے حبیب کرام کہ آپ نے اس ایسے لوگوں کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہر چیز کا محور قرار دیا، بھئی میرا نفس جو چاہے میں وہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کیا ہے؟ معیار بنایا ہوا ہے، معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق نفس انسانی کی بہت سارے اقسام ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ السلام علیکم۔ نفس انسانی کی بنیادی تین قسمیں۔ نفس امارہ وہ نفس جو انسانوں کو گناہوں کے اوپر ابھارتے ہیں، گناہوں کے اوپر مجبور کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف نے فرمایا نا، کیا فرمایا حضرت یوسف نے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میرا نفس یعنی مجھے وادار کرتا ہے، ابھارتا ہے اللہ کے نافرمانی کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے پر میرا نفس مجھے ابھارتا ہے، مجبور کرتا ہے، تو اس نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو میرا نفس میری ملامت کرتا ہے، اے بدبخت انسان، کتنا شقی اور بدبخت، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ہوتا ہے نا انسان اب اکیلے میں بیٹھ جائے، مثال میں نے جوانی میں کوئی گناہ انجام دی ہو، اور میں جب اپنے اکیلے انفرادی طور پر کہیں بیٹھ جائے، تو انسان کا نفس خود میرا ضمیر، میری ضمیر، میرے اندر ایک ضمیر ہے، میرے اندر ایک الہی آواز ہے، ایک الہی عدل ہے، ایک الہی تڑپ ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، ضمیر انسانی نا، وہی ہے نفس۔ تو انسانی ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، کتنا بدبخت ہے، اپنے خالق کی تو نے نافرمانی کی ہے، اپنے رب کی تو نے نافرمانی کی ہے، اپنے معبود کی تو نے نافرمانی کی ہے، تو میرے نفس مجھے کیا کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، میری مذمت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے ندامت ہوتی ہے، کاش میں نے گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو اس نفس مجھے ملامت کرتے، اس نفس کہتے ہیں نفس لوامہ، کیا کہتے ہیں، نفس یعنی کثرت سے ملامت اور مذمت کرنے والے نفس، یہ نفس کی دوسری قسم ہے۔ تیسرا نفس مطمئنہ، وہ نفس کہ جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور خدا کی عطا کردہ نعمات الہیہ سے مطمئن، خوشحال ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کا شکر بجا لاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ کے مالک، تمام معصومین اس ہستی یعنی مصداق اس نفس مطمئنہ کا، اے نفس مطمئنہ کے مالک، پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ رب تو سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، میرے اطاعت گزار بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت الفردوس میں داخل ہو۔ یہ نفس نفس سے مطمئنہ ہے۔ تو مومن جب کبھی نفس انسان ایسی چیزوں کے اوپر اس کو مجبور کرتا ہے کہ، تو اس انسان کا نفس، مومن اپنے نفس کی نہیں سنتا۔ اس جملے میں مولانا نے کیا فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے ان استصعبت علیہ نفسہ فیما تکرہ لم یعطها، انسان کا نفس اس کو مجبور کرتے ہیں، اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے، تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ اپنے نفس کے اوپر انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے، نفس انسان جو کچھ کہے اس کے اوپر انسان کو عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی گمراہی کا خارجی عامل ایک ہے، چونکہ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، زیادہ ڈیپ میں نہ جائے، خارجی عامل انسان کی گمراہی کا وہ کون ہے، شیطان، ٹھیک ہے، اور داخلی عامل ہے انسان کی گمراہی کا وہ کون ہے، نفس انسان۔ احسن، اسی لیے پیغمبر گئے کیا فرمایا، یہ حدیث پیغمبر کے حدیث، اس کو یاد رکھے، اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، کہ انسان تمہارا سب سے زیادہ تیز دشمن تمہارا نفس ہی ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو مہار کرے، جو انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، وہ انسان فرشتوں سے بھی افضل اور برتر ہے۔ لیکن جو انسان اپنے نفس کی مطابقت کرے، اپنے نفس کی پیروی کرے، قرآن نے کیا کہا ان کو، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپائے جانور، بھیڑ بکریوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہے۔ یہ انسانی نفس، اب اختیار آپ اور مجھے خود ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے نفس انسانی میں سے کس کو اختیار کرنا ہے، اور نفس میں سے ہم نے اپنے نفس کی کس کیفیت سے ہم نے اپنے نفوس کی تربیت کرنی، تاکہ مولا نے ہمیں جو متقین کے صفات سکھایا ہے ان میں ہمارا معیار کس میزان کے اوپر ہو، یا ہم نے خود اختیار کرنا ہے۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ قرۃ عینہ فیما لا یزول، دیکھو مومن کی خاصیت یہ ہے، جاویدانی نعمت جب خدا کی طرف سے ملتی ہے
تو اللہ کی اس جاویدانی ہمیشہ ملنے والی نعمت سے مومن خوشی اور سرور محسوس کرتے ہیں. اللہ کی ذات نے کوئی نعمت دے رکھا ہے اور وہ نعمت اس کے لیے ہمیشہ حاصل ہوتی ہے، تو وہ نعمت سے وہ مومن کیا ہوتا ہے؟ خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے. جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ایک نعمت اسے حاصل ہوتی ہے، تو اس نعمت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے. وَزَهَادَتُهُ فِي مَا لَا يَبْقَى، اور دائر فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری کرتا ہے، یعنی دنیا میں گزر جانے والی چیزوں سے، فنا ہونے والی چیزوں سے، نابود ہونے والی چیزوں سے مومن دل نہیں لگاتا، مومن ان سے بیزاری اختیار کرتا ہے، مومن ان سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے. جل گزر جانے والی چیزوں پر انسان مومن دل نہیں لگاتا، اور ہمیشہ باقی اور دائمی رہنے والی نعمتوں کے حصول سے مومن کا نفس خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے. اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پہ میں خوش ہوتا ہوں، تو شکر کرو کہ پروردگار ایک خصلت تو میرے اندر ہے، لیکن کوئی ایسی ناگوار ہمیشہ باقی نہ رہنے والی بلکہ گزر جانے والی، فنا اور نابود ہونے والی کوئی نعمتیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے، تو اس سے انسان کا نفس مومن کون ہوتا ہے؟ بیزار ہوتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. یمزج الحلم بالعلم، اہم ترین خصوصی اس دن بھی مولا نے اسی خطبے میں چند اسی خطبے سے کچھ الفاظ پہلے بیان فرمایا کہ علم کے ساتھ ساتھ حلم اور بردباری بھی مومن کے اندر ہوتا ہے. اس میں بھی مولا نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس نے اپنے علم کو حلم اور بردباری کا، ان دونوں کو مس کر رکھا ہے، یعنی علم کے ساتھ ساتھ اگر صرف علم ہو تو انسان کے لیے یہ ایک قسم کے ضرر کا سبب بنتا ہے، حلم اور بردباری نہ ہو. علم کیا کرتا ہے؟ مثلا غرور ہو جائے، بھائی میں تو بہت بڑا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، کون مجھے، یہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں نا وہ، یہ کیا ہے؟ غرور. انسان کو اپنے اس سے نکل جائے، بھائی میں تو ڈاکٹر ہوں یار، میرے پاس لوگ ہزاروں ہزاروں پیشنٹ کو دن میں دیکھتا ہوں، تو یہ سارے یہ چیزیں انسان کے اس میں نہیں ہوتا ہے. تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ مومن علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بردباری کی نعمت ہوتی ہے. مومن وہ جو علم کے ساتھ ساتھ حلم کو بھی یعنی کیا کرتے ہیں؟ سمو دیتے ہیں، امتزاج کر دیتے ہیں. اس نے علم میں حلم کو اور قول میں عمل کو سمو دیا. والقول بالعمل، مومن وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ بردباری اور حلم اور بردباری کو بھی شامل کرتا ہے، اور قول کے ساتھ ساتھ عمل، نہ صرف بولتا نہیں ہے مولوی صاحب، ہاں کرسی پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں بولتا ہے، لیکن عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. قول اور عمل دونوں ایک ہی ہوتا ہے، جو کچھ بولتا ہے اسی کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اور مومنہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے قول اور فعل ایک ہی ہوتا ہے، قول میں اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، جو کچھ وہ کہتا ہے اسی کو اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. تو قرآن کی آیت بھی ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، اے لوگو جو کچھ خود نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو کیوں اس کی تلقین کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند کام وہ ہے کہ میں خود عمل نہ کروں اور دوسروں کو میں تلقین کروں. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ خود جو کچھ مومن کہتا ہے تو اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ نہیں کہ مسجدوں میں جا کے، اعتکاف کے اس میں جا کے، مدارس میں جا کے، جمعہ کے خطبوں میں جا کے، یا جو بڑی بڑی ممبروں پر ہو کر بولتا ہے، عمل میں صفر نظر آتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. مومن ہوتا ہے جو خود کہتا ہے تو اسی کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے ناگوار اور ناپسند عمل وہ ہے کہ جو خود نہیں کرتا دوسروں کو ان کی تلقین کرتے. البتہ اس کا بھی اثر ہے، ہاں اس کا بھی اثر ہے کہ آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ حکمت کی باتیں جہاں سے بھی انسان کو ملے لے لو. مومن مولا کی حدیث ہے نا، الحکمت والت المؤمن، حکمت مومن کا ایک گمشدہ میراث ہے، جس سے بھی ملو حکمت کی باتیں لے لیا کرو. یہ نہیں دیکھو یار یہ مولوی بولتا کچھ اور ہے، عمل کچھ اور کرتا ہے. حکمت کی باتیں اگر وہ دے رہے نا، میں مثال دے رہا ہوں آنے والی لائف میں، تو حکمت کی باتیں جس کسی سے بھی ملو اس سے حکمت کی باتوں کو لے لیا کرو. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قول اور عمل دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. میرے خیال سے کافی ہے، کتنا ہو گیا ٹائم؟
40 منٹ ہے، 19 منٹ ہو گیا ہے، میرے خیال سے یہی کافی ہے آج کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کی کلاس میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار ہماری طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما، ہمیں دین مقدس اسلام کو سمجھنے ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔